السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، عزیزو، پیارو، اللہ رب العزت نے مسلمان کو بڑا قیمتی بنایا ہے اور بڑی شان والا بنایا ہے اور بڑے اعزاز والا بنایا ہے اور بڑے اکرام والا بنایا ہے مسلمان کو اللہ نے۔ اور مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا امتی بنایا ہے۔ اللہ نے مسلمان بنایا ہی اس کو جس سے اللہ نے محبت کی ہے۔ ویسے تو اللہ کو اپنے تمام بندوں سے محبت ہے، تمام انسانوں سے محبت ہے، لیکن کسی کو یہودیوں کے گھر پیدا کر دیا، کسی کو عیسائیوں کے گھر پیدا کر دیا، کسی کو ہندوؤں کے گھر پیدا کر دیا، کسی کو مسلمانوں کے گھر پیدا کر دیا، کسی کو دہریوں کے گھر پیدا کر دیا، کسی کو مجوسیوں کے گھر پیدا کر دیا۔ لیکن دیکھا گیا مسلمان کے گھر بھی بعض اوقات کافر پیدا ہو جاتا ہے اور بڑا ہو کے وہ اسلام سے انکار کر دیتا ہے، اور بعض اوقات کافر کے گھر میں غیر مسلم پیدا ہوتا ہے، کافر کے گھر میں غیر مسلم پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ اسے ایمان نصیب کر دیتے ہیں۔ مسلمان کی اللہ نے بڑی شان بنائی ہے صرف اس کلمے کی وجہ سے جو ہم نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مسلمان گناہ تو کر سکتا ہے لیکن رب کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکا سکتا۔ تو کہہ دیا لا الہ، یا اللہ کوئی الہ نہیں ہے، بس تو ہی الہ ہے صرف۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا قل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ یعنی اللہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر تو ہی اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو جب ہم نے اقرار کر لیا تو اس اقرار کرنے کی وجہ سے، اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی ماننے کی وجہ سے اللہ نے اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو بھی شان والا بنا دیا اور عزت والا بنا دیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو کسی نے کہا عمر، تیرے اسلام لانے سے دیکھا آج مسجد کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، کافی تجھ سے ڈر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عمر، اسلام سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اس اسلام کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے عمر کو عزت ملی ہے، عمر کو یہ مقام ملا ہے۔ تو جو اسلام میں سے نکل گیا وہ سمجھو اپنی شان شوکت کھو دی۔ اور مسلمان دنیا میں بھی عزت والا ہوتا ہے، جب مرتا ہے جب بھی عزت والا ہوتا ہے۔ حکم ہوتا ہے، حکم ہے کہ اس کو کفن اچھا پہناؤ، اس سے آج غسل دو، اسے 4 کندھوں میں اٹھا کے لے کے جاؤ۔ لوگ کندھے بدل رہے ہوتے ایک کے بعد ایک، احساس کے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے، کہ قبر کے اندر اس کو عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، لیکن ہندوؤں کے اندر جلا دیا جاتا ہے، کسی میں کچھ کر دیا جاتا ہے، کسی کی راکھ دریا میں بہا دی جاتی ہے۔ یہ مسلمان کو اللہ نے عزت دی ہے، دنیا میں پروٹوکول دیا ہے اور آخرت میں پروٹوکول دیا ہے، اور مرنے کے بعد بھی پروٹوکول دیا ہے۔ اگر یہ انسان مسلمان اپنی شان و شوکت کو پہچان لے تو کہ میں کتنی شان والا ہوں، اللہ نے اس کلمے کو مجھے کتنی شان والا بنایا ہے۔ ہمیں کلمے کی قدر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں کلمہ ماں کی گود میں مل گیا، بیٹھے بٹھائے مل گیا، کوئی مشقت نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، کچھ نہیں کیا، بیٹھے بیٹھے مل گیا۔ ان سے پوچھو جنہیں کلمہ بڑی مشقت کے بعد ملا ہے، ایمان بڑی مشقت کے بعد ملا ہے۔ وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے، سارے رشتے دار سے تعلق توڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ ماں بھی تعلق توڑ دیتی ہے، باپ بھی تعلق توڑ دیتا ہے، بہن بھائی بھی تعلق توڑ دیتے ہیں، بیوی بچے بھی تعلق توڑ دیتے ہیں، اس ایک کے مسلمان ہونے کی وجہ سے۔ کتنی قربان دے کے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ تبلیغ میں چلا رہا تھا تو ثوابی مرکز میں تھا، وہاں پر ایک آیا، نئے نئے مسلمان ہوا، تو پہلے طلباء میں پھر اس سے ملاقات ہوئی، کہ مولانا مسلمان ہونے کے بعد مجھے بڑی مشقتیں آئی، بڑی تکلیفیں آئی،
وہ مسلمان جو بڑے بڑے دعوے کرتے تو مسلمان جو ہم تیرا ساتھ دے گے، آج وہ بھی مجھے نہیں پوچھتے، وہ میرا ساتھ دیتے۔ میرے ماں باپ چھوڑ گئے، میرے بیوی بچے چھوڑ گئے، سب نے میرے سے تعلق توڑ دیا، آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک مولانا، میں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کی حقیقت کو جان لیا کہ سچا دین صرف دین اسلام ہے۔ ہم بڑی جتنی چاہے مشقتیں آئے، لیکن میں کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بھائیو، ہمیں جاننا چاہیے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ، تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کوئی گائے کے آگے جھک رہا ہے، کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے، کوئی گھوڑوں کے آگے جھک رہا ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ امام الانبیاء خاتم النبی محمد عربی وجہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا، تو بھائیو قابل عزت کی بات ہے، قابل اعزاز کی بات ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ایمان والا بنایا ہے۔ دعا بھی کیا کرے، اللہ دین پہ مجھے ثابت قدم رکھنا، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، قلب والی موت دینا۔ اللہ حساب مت لینا، ہم حساب کے قابل نہیں ہے۔ ہم مسلمان، اللہ نے ہمیں نماز جیسا تحفہ دیا ہے۔ کتنی عزت کی بات ہے رب کے آگے جھکنا، کتنی عزت کی بات ہے رب کی تعریف کرنا، کتنی عزت کی بات ہے رب کے آگے اپنا ماتھا ٹیکنا۔ کوئی کہیں ٹیک رہا ہے، کوئی کہیں ٹیک رہا ہے، ہمیں حکم ہے اپنے اللہ کے آگے ٹیکو، اور حکم ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے بندو کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے یا اللہ، اور تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو پہچانو مسلمان اپنی قدر کو، پہچانو اپنی عظمت کو کہ اللہ نے تمہیں کتنی شان والا بنایا ہے۔ کیا یہ کم شان ہے کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء خاتم النبی محمد عربی وجہ کائنات، جنت کی چابی والے امام حسن حسین کے نانا کی امت نے پیدا کر دیا؟ یا کیا کم شان ہے؟ اللہ نے ہمیں امام حسن حسین کا ماننے والا بنایا، سیدہ فاطمہ کا ماننے والا بنایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا بنایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا بنایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا بنایا، حضرت مولا علی شیر خدا کا ماننے والا بنایا، تمام صحابہ کا ماننے والا بنایا، تمام صحابیات کا ماننے والا بنایا، بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا بنایا، اہل البیت کا ماننے والا بنایا، قرآن کا ماننے والا بنایا۔ یا عزت کی بات یہ کم ہے؟ کتنی عزت کی بات، اللہ نے ہمیں اہل ایمان بنایا، مسلمان بنایا، مومن بنایا۔ تو ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی شان و شکر کو پہچانیں کہ اللہ نے ہمیں، جس ہمارا نبی بڑی شان والا ہے، یہ امت جو مسلمان ہے یہ بھی بڑی شان والی ہے۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بھائیو، نماز نہ چھوڑو، نیکی کا کوئی کام نہ چھوڑو، نیکی کے ہر کام میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ من قدم قدم اللہ، من تاخر اخر اللہ، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اسے آگے بڑھاتے ہیں، جو پیچھے ہٹتا ہے اللہ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، اور پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلائے گے۔ اللہ کے نبی کا دین تو پھیلے گا، ہم نہیں پھیلائیں گے پھر بھی پھیلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو کہا، بیٹا تو کم نہ کر، تیرے بابا کا دین، تیرے باپ کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ تو بھائیو،